بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کورس کوڈ 3905 کے پہلے یونٹ کے دوسرے حصے کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم اخلاق کو سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا جو لفظ ہے یہ خلق کی جمع ہے، اور عربی زبان میں خلق سے مراد عادات ہوتی ہیں، طور طریقے، اور عادات کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اخلاق سے مراد وہ انسانی عادات ہیں جو انسان دوسروں سے پیش آتے وقت اختیار کرتا ہے، اور زندگی کس طرح سے گزارتا ہے، اور اچھائی برائی میں فرق کس طرح سے کرتا ہے۔ تو اس یونٹ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق پڑھیں گے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ تو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بلند اخلاق ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہوئے آپ کی پیروی کریں۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق بہت سی چیزیں بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت جس کے اندر فرمایا گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر جب آپ کوئی پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق یہ معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کے لیے نرم خو تھے، اور آپ کا مزاج نرم تھا، اور لوگ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، آپ سے ملتے ہوئے خوشی محسوس کیا کرتے تھے، اور اس نرمی کی وجہ سے وہ آپ کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میں یہ خصوصیت نہ ہوتی تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اخلاق ہے یہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کے اندر ایسی نرمی پیدا کریں کہ لوگوں کو ہم سے گفتگو کرتے ہوئے، ملتے ہوئے کوئی مشکل پریشانی محسوس نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت تفصیل سے بتاتے ہیں، اور
حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق کا نمونہ تھے اور آپ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی، حتیٰ کہ آپ کسی سے اپنی ذات کی خاطر انتقام بھی نہیں لیتے تھے، اور آپ کی ذات سے لوگوں کو ہمیشہ خیر ہی ملتی تھی، اور کبھی آپ سے سوال کرنے والا آپ کی بارگاہ سے مایوس نہیں لوٹتا تھا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ان 10 سالوں میں آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور نہ ہی کسی کام کے کرنے پر یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی کسی کام کے چھوڑنے پر یہ فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے معاملے میں تمام دنیا سے بہتر تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ریشم و حریر سمیت کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم نہیں پائی، اور نہ ہی کوئی مشک و عنبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے زیادہ خوشبودار تھے۔ تو ان روایات سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے متعلق ہمیں تفصیل ملتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح کے اخلاق اختیار کرنے چاہیے۔ ہمارے اخلاق کے اندر نرمی ہو، اور جب ہم دوسروں سے گفتگو کریں تو اس گفتگو کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اصل جو مسلمان ہے وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کے زبان کی ایذا سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو گویا اگر ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے یا ہمارے ہاتھوں کی ایذا سے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق سے متعلق جو ہم نے پڑھا، اس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے، اور یہ اخلاق ہماری ظاہری صورت کو اور باطنی صورت کو سنوارنے کے اندر بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق صحابہ کی بے شمار روایات موجود ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ توجہ میری طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی بات سنتے تھے تو توجہ سے سنتے تھے، اور پورا اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اپنا رخ ان کی طرف کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص اپنی بات سنا رہا ہو اور آپ کا رخ دوسری طرف ہو اور آپ بے توجہی سے بات سن رہے ہوں۔ اور اس کے علاوہ صحابہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق تھا، ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تعلق میرے ساتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب بات کیا کرتے تھے تو آپ کی توجہ کا یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا، تو آپ نے پوچھا کہ کون؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا برا شخص ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ شخص اندر آیا تو آپ اس سے بہت اچھے انداز سے پیش آئے، اور آپ نے اس کا اکرام کیا، اس کو عزت دی، اس کو احترام دیا۔ اور جب وہ شخص واپس چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا برا شخص ہے، پھر آپ اس طرح سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اسی طرح لوگوں سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عزت کا، اکرام کا مستحق ہو تو تم بھی اسے عزت اور احترام دو۔ چنانچہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا، اور جس شخص کی معاشرے کے اندر عزت ہو اسے اس کی عزت کو کم نہ کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کے اخلاق عالیہ میں سے ایک اچھی عادت ہے جس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آج ہم نے شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یونٹ کا دوسرا حصہ پڑھا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق، ڈپارٹمنٹ آف سیرت اسٹڈیز کو اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.